آج آپ پہلی دفعہ سنیں گے اور عجیب و غریب. کچھ وقت ہے مجھے دینے کے لیے؟ حضرت ابراہیم نے، سنیے خان صاحب پہلی دفعہ سنیں گے آج آپ مجلسی. حضرت ابراہیم نے چوچیں اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور پرندوں کا گوشت ساری پہاڑیوں پہ پھیلا دیا اور کہا میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے، اذن سے حکم دیتا ہوں. کیا ہوا اس کے بعد؟ سارا گوشت جانوروں میں لگ گیا، جانور دوبارہ زندہ ہو گئے. یہی ہوا تھا نا. لا الہ الا اللہ. یہ منظر ندیم سرور بھی دکھا سکتا ہے تم کو، مار کے دوبارہ زندہ کرنا. گھبرا تو نہیں گئے؟ کبھی سنی یہ مجلس؟ نہیں، یہ فقیروں کی باتیں ہیں. وہاں آ کے سنو جہاں آ کے میں پڑھ رہا ہوں. ماروں گا دوبارہ زندہ دکھاؤں گا. ایک بار، 2 بار، 3 بار، 50 بار، 50 لاکھ مرتبہ. جتنی بار کہو گے سین دکھاؤں گا آپ کو. ماروں گا پھر زندہ. کبھی سنا یہ مجلس؟ نہیں سنی. یہ راز ہے فقیروں کے، یہ باتیں ہیں فقیروں کی. وہ تو حضرت ابراہیم تھے. ندیم سرور یہ کہہ رہا ہے میں یہ منظر دوبارہ دکھاؤں گا. بھئی سیدھی سی بات ہے. بکرا لے کر کے آئے، قصائی نے ذبح کیا، گوشت کھال اتاری، خون بہنے لگا، کھال اتاری، گوشت بنایا، آپ سارے مومنین کو دے دیا. آپ چلے گئے. میں نے پوری ویڈیو بنا لی. اب اسی ویڈیو کو الٹا چلا رہا ہوں. تو گوشت واپس آ رہا ہے قصائی کے پاس، آ رہا ہے گوشت واپس آ رہا ہے، کھال دوبارہ پہنائی جا رہی ہے، خون واپس جا رہا ہے، کھلی الٹی چلی، بکرا کھڑا ہو گیا. کہو ندیم سرور نے تمہیں دکھایا کہ نہیں؟ ایک بار نہیں، 50 لاکھ مرتبہ. آواز قدرت آئی. ندیم سرور نطفہ ذلیل ہو کر کے تو اس منظر کو دوبارہ دکھانے پہ قادر ہے. مجھے اللہ پہ شک کرتا ہے کہ تیری گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ سے پھیر دوں گا. آئی از دا ایکسٹینشن آف دا ویڈیو. جو میری آنکھ تم کو دیکھ رہی ہے، مجھ میں ویڈیو بن رہی ہے. بس روز حشر یہ چپ یہاں سے نکالی جائے گی، الٹی چلا دی جائے گی. رکو، یہ کیا کر رہے تھے تم؟ یہ تو زنا سے ملتی جلتی ہوئی کوئی چیز تھی. چونکہ لائٹ بند نہیں تھی، آپ کی آنکھ نے ویڈیو بنا لی. اب آپ کیا کرو گے؟ یہ کیسے ڈیلیٹ ہوگا ذہن سے؟ تو اللہ نے بتایا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اتنی کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بغیر وضو کے غلاظت میں لتھڑا ہوا حضرت یونس بن متی مچھلی کے پیٹ میں فریاد کر رہا ہے، دعا کا طریقہ بھی نہیں جانتا. تو اللہ نے اس کے قلب پر، اس کے ذہن پر ایک دعا اتاری. یونس ایسے دعا مانگ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو سبحان ہے، جمیل ہے، بہترین ہے. من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلمت کی، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، مجھے معاف کر دے. آئی ایم سوری. اب تجربہ کرو، کتنا ہی ظلم کر دو، کوئی ہاتھ جوڑ کے تمہارے سامنے آئے اور کہے آئی ایم سوری، معاف کرتے ہو کہ نہیں؟ تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تمہارے استغفر اللہ. مگر اللہ نے کہا کہ جاؤ یونس، سب پوری میری امت کو ایک بات کہہ دینا قیامت تک کہ جب بھی حضرت یونس کی دعا کے اس وسیلے سے مجھ سے دعا مانگو گے اور مکھی کی پر کے برابر بھی ایک آنسو کا قطرہ تمہاری آنکھ سے ٹپک گیا تو تمہاری شفاعت ہو گئی، بخشش ہو گئی. یہی باتیں تو ہم سننے کے لیے مجلس میں آتے ہیں کہ کوئی تو طریقہ ایسا ہو. کسی نے کہا کہ میرا 80,000 کا نقصان ہو گیا، کسی نے کہا کہ میری لڑکی نے یہ حرکت کر دی، کسی نے کہا میرے لڑکے نے یہ حرکت کر دی. غصہ کس پہ کر رہا ہے؟ جس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا. میں نے کہا کتنے کا ہوا؟ کہنے 80,000 کا. ندیم بھائی ابھی تو بتایا. میں نے کس کا ہوا؟ کہنے میں نے ابھی بتایا میرا. میں نے یہ جو لڑکی کی اپنی بات کر رہے تھے، کہنے وہ بالکل ٹھیک، اس کی وجہ سے. میں نے اس کو چھوڑ دو. کس کا ہوا؟ نقصان کس کا ہوا؟ رسوا کون ہوا؟ بیمار کون پڑا؟ تو. اب تو سوچ کہ تجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی جو تیرا یہ نقصان ہوا. یہ مت دیکھ کہ کس کی وجہ سے ہوا، یہ مت دیکھ کس کی وجہ سے تو بستر پر آیا، یہ مت دیکھ تیرے ساتھ کیسے ہوا.
آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جب بھی کوئی چیز ہو کسی کو دوش نہ دینا، یہ سوچو تمہارے ساتھ کیوں ہوا، تم نے کیا ایسا کیا ہے یہ گنبد کی سزا، جیسی کہی ویسی سنی، تربیت 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 نہ، جو تم نے باپ کو دیا ہے وہی بیٹا تمہارا دے گا، چاہے تم لاکھ تربیت کر لو اپنے بچے کی۔ جو تو نے بیوی کو دیا ہے نا وہی تیری بیٹی کو بھی ملے گا۔ کر لے اب تربیت جتنی بیٹی کی ہے، نہ کسی کی بیٹی کو خوش رکھا تھا، تیری بیٹی بھی خوش رہے گی۔ یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے وفا کے دربار حضرت عباس میں جانے کا طریقہ، کہ 5-6 سرٹیفکیٹس۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے ایک بات کہتا ہوں اور بڑی ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری بہنوں اور بیٹیوں، جب تک تمہارے سر ڈھکے ہوئے ہیں، ہم بھائیوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں، ہم بھائیوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں، کہ اس رونق اور اس حسن کی پوری دنیا میں مثال نہیں دی جا سکتی کہ جب میری بہن یا بیٹی اسکارف میں ہمارے سامنے آتی ہیں، بھائیوں کے سر اونچے ہوتے ہیں نا۔ یہی ہے کربلا کا پیغام۔ اب علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کا کلام، اس کے بعد پھر آپ سے